اسلامی جو سال ہے محرم سے شروع ہوتا ہے، محرم کے بعد دوسرا مہینہ ہے سفر۔ سفر کے حوالے سے نا کچھ ہماری سوسائٹی میں کچھ ایسی بدشگونیاں سفر کے ساتھ اٹیچ کی ہوئی۔ یہ زمانہ جاہلیت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے بھی مشرکین مکہ سفر کے مہینے کو منحوس قرار دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ مہینہ منحوس ہے، اس سفر کے مہینے میں ہم نے سفر نہیں کرنا، شادی نہیں کرنی، ہم نے کوئی اگر نیک کام شروع کرنا ہے تو اس مہینے میں شروع نہیں کرنا، یہ مہینہ منحوس ہے معاذ اللہ۔ اب سارے کا سارے جو مہینے ہیں یہ اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے۔ دنیا میں جتنے بھی مہینے ہیں نا ان میں صرف ایک سفر ہے جس کے لیے صحیح حدیث ہے صحیح مسلم کی۔ کیا حدیث ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کیا روایت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ ولا سفر ولا حام۔ دیکھیں اسلام کی اپنی تقویم ہے، کرسچینٹی کی اپنی تقویم ہے، ہندوستان کی اپنی تقویم ہے۔ یہ جیٹ ہاٹ وغیرہ پو ماغ یہ ہندوستان کی تقویم ہے۔ جنوری فیبروری مارچ یہ جو ہے یہ کرسچینٹی کی تقویم ہے۔ اسلام کی جو سال جو اسلام کا کیلنڈر ہے محرم صفر ربیع الاول ربیع الثانی، یہ اگر آپ تینوں تقویموں کو دیکھیں تو 36 مہینے بنتے ہیں۔ کتنے مہینے ہیں؟ اور نبی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے یہ 36 مہینے ڈیفرنٹ ریجنز میں چل رہے تھے، لیکن صرف ان 36 مہینوں میں ایک مہینہ سفر ہے جس کے لیے رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کسی قسم کی کوئی نحوست نہیں۔ یہ اعزاز ہے سفر کو، یہ اعزاز کسی اور مہینے کے حصے میں نہیں آیا۔ لا عدوہ یہ معاملہ ہے کہ مرض کا ایک بندے سے دوسرے کو چمٹنا۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جیسے پچھلے دنوں میں وہ کووڈ کی جو بیماری آئی تھی تو اس میں بھی یہی کہا گیا کہ تھوڑا سا سائیڈ پہ رہیں۔ اس کی مختلف احادیث ملتی ہیں کہ جو ایسی بیماریاں ہیں تو جو ایک سے دوسرے کو لگ جانے کا خطرہ ہو اس سے جہاں پہ میڈیکل سائنس آپ کو یہ کہتی ہے کہ اوائڈ کریں تو وہاں اوائڈ کریں، لیکن نظریہ عقیدہ آپ کا یہ ہو بیماری حافظ صاحب سے قاری صاحب سے مجھے نہیں لگنی اس وقت تک جب تک اللہ نہ چاہے۔ بیماری پہنچانے والا اختیار صرف میرے اللہ کے پاس، تندرستی عطا کرنے کا اختیار صرف میرے اللہ کے پاس۔ کسی مہینے کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے، کسی شخصیت کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے۔ لا عدوہ کوئی مریض ایک سے دوسرے مریض کو اس وقت تک بیماری نہیں جاتی نہیں منتقل ہوتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ اسی حدیث کے اینڈ پہ نا ایک صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ اونٹ پھر بیمار ہوئے تو دوجا اونٹ ہو تو اسی وائٹ کروانے تو تاکہ اسے بیماری نہ لگے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو پہلے اونٹ کو لگی ہے اس کو کس نے لگائی ہے؟ بات سمجھنے کے لیے ہے لا عدوہ ولا سفر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سفر کے اندر کوئی نحوست نہیں، سفر کے مہینے میں کوئی بلائیں نہیں اترتی، کوئی مصیبتیں نہیں اترتی۔ یہ جو کانسیپٹ بنا ہوا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ہمارا یہ کانسیپٹ ہے، ہماری سوسائٹی میں بہت بڑے مسائل چل رہے ہیں تو یہ کانسیپٹ 100% اگینسٹ دا رولز اینڈ ریگولیشنز آف اسلام، عقیدہ توحید کے منافی ہے، 100% مخالف ہے۔ تیسرا اسی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ولا حامہ، یہ جو ہے مقتول کی کھوپڑی سے الو کا نکلنا، یہ زمانہ جاہلیت میں مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے جدوں تک بندہ قتل ہو گیا نا جدوں تک وہ بدلہ نہیں نہ لیا وہ دی کھوپڑی جو الو نکل کے پھردا رہندا انہوں سکون نہیں ملتا۔ اور آپ نے سنا ہوگا اوس اور خزرج کی لڑائی، یہ وہ نظریات تھے کہ بھائی ساڈا بندہ مر گیا جب تک ہم نے ان کا نہیں نہ مارا سکھ دا ساہ نہیں لینا، وہ دی کھوپڑی جو الو نکل گیا، اب وہ الو چکر کاٹ رہا ہے اور اس کی نحوست میں ہم سب مبتلا ہو رہے ہیں جب تک ہم نے اس کا بدلہ نہیں لیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور اوتھینٹک روایت ہے۔